جادوئی گھڑا۔ پہاڑوں کے درمیان بسی ایک قدیم بستی میں ایک نوجوان عورت الارا رہتی تھی۔ وہ اپنے نرم دل، خاموش قوت اور ان آنکھوں کے لیے مشہور تھی جن میں آس پاس کے قدیم جنگلات کی دنائی جھلکتی تھی۔ الارا ایک سادہ زندگی بسر کرتی۔ وہ اپنے دن عموماً اپنے چھوٹے سے باغ کی دیکھ بھال اور اپنے ضعیف پڑوسیوں کی مدد میں گزارتی۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ مصروف اور روح ہمیشہ پرسکون رہتی۔ گاؤں خود بھی قدیم تھا، پتھریلی گلیوں اور کائی سے ڈھکی چھتوں والے گھروں سے بھرا ہوا، اور یہ سرگوشیاں کی جاتی تھی کہ ارد گرد کے جنگلات کی گہرائیوں میں پرانا جادو اب بھی باقی ہے، اس زمانے کی یادگار جب دنیا نئی اور پراسرار ہوا ہوا کرتی تھی۔ ایک ٹھنڈی خزاں کی صبح جب الارا جادوئی ویلی کراک کے کنارے بیٹھی جڑی بوٹیاں چن رہی تھی، جو جگہ ہمیشہ کسی راز کی سرگوشیاں محسوس کرتی، اس نے بکھرے ہوئے جڑوں کے جال کے نیچے ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ یہ نہ تو کسی بھولی بسری سکے کی جھلک تھی اور نہ ہی کسی کھوئے ہوئے زیور کی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ نرمی سے دمکتی روشنی تھی۔ تجسس سے وہ جھکی اور احتیاط سے گیلی مٹی اور گلتے ہوئے پتوں کو ہٹانے لگی۔ جو چیز اس نے دریافت کی وہ ایک چھوٹا سا عام سا مٹی کا گھڑا تھا۔ وہ مٹیالہ بوڑھا گھڑا تھا۔ اس پر کوئی نشان یا نقش و نگار نہیں تھے، مگر اس میں ہلکی سی تقریباً ناقابل محسوس حرارت جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی الارا نے انگلیاں اس کے کھردرے دھوپ میں سکے ہوئے بدن پر پھیرنے لگی، ایک عجیب سنسناہٹ جیسے دوڑ گئی، کہیں دور کہیں گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ اس نے گھڑے کو اٹھایا تو اس کا وزن حیران کن طور پر زیادہ محسوس ہوا۔ وہ اندر سے خالی تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں کوئی اندرونی کثافت ہو، گویا عام مٹی کے بجائے قدیم پتھر سے تراشا گیا ہو۔ اس میں ایک مدھم سی خوشبو تھی۔ اس نے بزرگوں سے ایسی کئی کہانیاں سنی تھیں۔ حیرت اور مسحوریت کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے گھر لے جائے گی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ سادہ سا گھڑا جو صدیوں سے چھپا پڑا تھا، اس کی زندگی اور اس کے گاؤں والوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ اپنے آرام دہ کاٹیج میں واپس آ کر الارا نے گھڑے کو پرانے لکڑی کے میز پر رکھا۔ اس کی گرمی آہستگی سے کمرے کی ٹھنڈی فضا میں پھیلنے لگی۔ اس نے الٹ پلٹ کر گھڑے کو پرکھا، لیکن اس پر کوئی ڈھکن نہیں تھا۔ اندر کی سطح بالکل ہموار اور خالی دکھائی دیتی۔ اسی شام جب وہ سادہ سبزیوں کی یخنی تیار کر رہی تھی تو اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے پاس سے نمک ختم ہو گیا ہے۔ گھڑے کو یاد کرتے ہوئے ایک عجیب جذبہ اس پر غالب آیا۔ کاش میرے پاس نمک ہوتا، اس نے آہستگی سے کہا، اور خالی نمکدانی گھڑے کے اندر رکھ دی۔ لمحے بھر بعد جب اس نے نمکدانی نکالی تو وہ چمکتے سفید نمک کے ذرات سے بھری ہوئی تھی۔ الارا نے حیرت سے سانس روک لی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے پھر آزمایا۔ اس بار آٹے کی ایک چٹکی گھڑے میں ڈالی۔ کاش میرے پاس مزید آٹا ہوتا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ فوراً ہی گھڑا اندر سے نرمی سے چمکنے لگا۔ جب اس نے جھانکا تو وہ اعلیٰ ترین سفید آٹے سے بھرا ہوا تھا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ الارا پر حقیقت آشکار ہوئی کہ یہ ایک جادوئی گھڑا ہے جو جس چیز کو اندر ڈالا جائے اس کی خواہش پوری کرتا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں الارا نے گھڑے کو سوچ سمجھ کر اور احتیاط سے استعمال کیا۔ اس نے بھوکھوں کے لیے تازہ بریڈ، سردی میں ٹھٹھرتے بزرگوں کے لیے گرم کمبل اور کسانوں کے لیے کھوئے ہوئے اوزار مانگے۔ ہر بار گھڑا ہلکی سی چمک سے دمکتا اور خاموشی کی طاقت کے ساتھ سب کچھ مہیا کر دیتا۔ اس نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی سادہ زندگی میں مطمئن رہتے ہوئے، مگر اپنے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے میں خوشی محسوس کرتی۔ پڑوسی، جو پہلے ہی اس کی مہربانی کے عادی تھے، اپنی زندگیوں میں یہ مثبت تبدیلیاں نوٹ کر رہے تھے۔ کبھی کبھی ان کی ٹوکریاں بیڑیوں سے بھر جاتی اور لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ الارا کی خوش قسمتی ہے اور وہ برکتیں لاتی ہے، مگر کسی کو شک نہ ہوا کہ اس کے کاٹیج میں چھپا ہوا سادہ گھڑا ہی اصل راز ہے۔ لیکن راز، خاص کر جادوئی راز، زیادہ دیر تک چھپے نہیں رہتے۔ ایک پرانا مکار تاجر سیلاس جو اکثر گاؤں آیا کرتا، اس نے یہ تبدیلیاں محسوس کی۔ سیلاس غیر معمولی واقعات پر نظر رکھنے والا اور دولت کی سرگوشیوں پر کان دھرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کی خوشحالی کا مرکز الارا کا معمولی سا گھر ہے۔ ایک دن نایاب مصالحوں کے سوداگر کے بہانے اس نے الارا کے گھر کا رخ کیا۔ میری پیاری الارا، سیلاس نے شروع کیا۔ اس کی آنکھیں کمرے میں ارد گرد گھومنے لگیں۔ تمہارا باغ لہلہا رہا ہے، تمہارے پڑوسی خوشحال ہیں اور تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔
تمہارا راز کیا ہے؟ الارا، جو ہمیشہ سچ بولتی تھی، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس نے گڑھے کا راز بہت احتیاط سے چھپایا ہوا تھا اور اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ الارا نے سچ کی ایک جھلک دکھانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے لاس کی مسکراہٹ بہت ہی غیر معینی تھی اور اسے ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوا۔ یہ ایک تحفہ ہے، اس نے گڑھا نکالتے ہوئے کہا۔ یہ جادوئی گڑھا ہے جو اندر رکھی چیز کے لیے خواہش کریں وہ پوری کرتا ہے۔ سیلاس کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھی۔ مجھے دکھاؤ، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ الارا نے اپنی بہتر سوچ کے خلاف جا کر یہ چاندی کا سکہ گڑھے میں ڈالا۔ کاش میرے پاس زیادہ چاندی ہو، اس نے سرگوشی کی۔ گڑھا چمکا اور لمحے بھر میں چاندی کے سکے اس میں سے برآمد ہونے لگے، یہاں تک کہ میز بھر گئی۔ سیلاس نے حیرت اور لالچ سے سانسیں کھینچی۔ یہ گڑھا، یہ قیمتی ہے، یہ مجھے دنیا کے کسی بھی بادشاہ سے زیادہ امیر بنا سکتا ہے۔ اس نے گڑھے کی طرف لپک کر اسے الارا سے چھیننے کی کوشش کی۔ الارا نے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ یہ صرف مہربانی کے لیے ہے۔ لیکن سیلاس اندھے لالچ میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے غیر متوقع طاقت سے گڑھا چھین لیا۔ بے وقوف لڑکی، مہربانی سے خزانے نہیں بھرتے۔ یہ گڑھا اب میرا ہے، اس نے کہا لگایا اور بھاگ گیا۔ الارا کا دل ٹوٹ گیا، گڑھے کے نقصان پر نہیں بلکہ اس تباہی پر جو یہ لائے گا۔ اسے معلوم تھا کہ سیلاس کا دل کالا ہے اور اتنی طاقت اس کے ہاتھ میں بربادی ہی لائے گی، اور وہ سیلاس کو گھوڑے پر بیٹھ کر جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ سیلاس نے اپنے نئے خزانے کو آزمانے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے سونے، جواہرات، وسیع جاگیرات مانگی اور گڑھا اپنی فطرت کے مطابق ہر چیز مہیا کرتا رہا۔ اس نے ایک خوفناک حویلی بنائی، اس نے بے ذوق زیورات سے سجا دیا اور نوکروں سے بھر دیا جو اس کے ہر حکم پر کامتے تھے۔ پھر بھی اپنی ساری دولت کے باوجود سیلاس بدحال تھا۔ وہ کسی پر بھروسہ نہ کرتا، قتل کے خوف میں مبتلا رہتا اور اپنے خزانے کی حفاظت میں دن رات گزار دیتا۔ اس کا دل ٹھنڈا ہوتا گیا اور راتیں بے قرار رہی، اور اب وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ مگر گڑھے کے جادو کا ایک لطیف، غیر معینہ مترئی نتیجہ یہ تھا کہ گڑھا اپنی خالص حالت میں صرف نیت کی وجہ سے ہی اسے جادو کا استعمال کرنے دیتا۔ جیسے جیسے اس کا غلط استعمال ہوتا گیا، گڑھے کا رنگ بدلتا رہا۔ سیلاس نے جس سونے کی خواہش کی تھی اگرچہ اصلی تھا، مگر اس کی چمک ماند اور مدھم تھی، جیسے روشنی کو جذب کرنے، منعکس نہ کرے۔ جواہرات وقت کے ساتھ مدھم پڑنے لگی، ان کی چمک ختم ہو گئی۔ اس کی مانگی ہوئی خوراک کسی بھی حد تک نایاب کیوں نہ ہوتی لیکن بے ذائقہ ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی حویلی کی ہوا بھاری ہونے لگی اور بے جان محسوس ہونے لگی۔ اب جب وہ جادو لالچ سے آلودہ ہو چکا تھا، وہ آہستگی سے اس کی زندگی کو زہریلا کرتا رہا، اور اس کے باوجود کہ وہ خالی رہ گئی احساسوں کے۔ سیلاس کی اچانک اور بے پناہ دولت کی خبر ظالم بادشاہ ویلیریس تک پہنچی، جو لوہے کے ہاتھ سے سلطنت کی حکمرانی کرتا تھا۔ ویلیریس، جو ہمیشہ اپنے خزانوں میں اضافہ اور کسی بھی خیال کے حریف کو کچلنے کی کوشش کرتا، فوراً اپنے سپاہی بھیج کر سیلاس کی حویلی اور اس کی ساری دولت پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ ویلیریس، جو سیلاس سے بھی زیادہ ظالم تھا، اس نے فوراً گڑھے کی طاقت پہچان لی۔ ایک گڑھا جو خواہش پوری کرتا ہے، وہ شوق سے چلا اٹھا، یہی وہ چیز ہے جس کی تمام سلطنتیں فتح کرنے کے لیے مجھے ضرورت ہے۔ اس کی ہوس انتہا سے باہر تھی۔ اس نے ناقابل شکست سپاہیوں، ناقابل عبور قلعوں اور بے مثال تباہی کے ہتھیاروں کی خواہش کرنا شروع کر دی۔ اب جب گڑھا بادشاہ کی تباہ کن ہوس کو پوری کر رہا تھا تو اس کا جادو اور تیزی سے تبدیل ہونے لگا۔ جو سپاہی اس نے پیدا کیے وہ بہادر تھے مگر جانور نما لگتے، ایک خوفناک مشینی کارکردگی کے ساتھ لڑتے جو دہشت پھیلاتی مگر وفاداری پیدا نہ کرتی۔ قلعے مضبوط دکھائی دیتے مگر ان کی چھتوں میں سردی اور نازکی تھی۔ ایک وقت میں شاداب اور زندہ رہنے والی سلطنت خوف اور ویرانی کی سرزمین بن گئی۔ فصلیں مرجھا گئی، دریا کالے پڑ گئے، لاتعداد جنگوں اور بھاری ٹیکسوں کے بوجھ تلے انتہائی تکالیف سے دوچار ہو گئے لوگ، حتیٰ کہ بادشاہ خود اپنی ناقابل شکست فوج اور ناقابل عبور قلعوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن وہ ہمیشہ ہی اداس رہتا۔ گاؤں میں واپس الارا نے بادشاہ کی کرپٹ جادو کے پھیلاؤ کا زہر محسوس کیا۔ جو کبھی صاف ہوا تھی وہ آج گندی ہو گئی تھی۔ اس کا باغ جدوجہد کرنے لگا، گاؤں والوں کی آنکھوں سے خوشی ختم ہو گئی، خوف اور مصیبت نے جگہ لے لی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کارروائی کرنی ہوگی، گڑھا واپس کرنا ہوگا اور اس کا اصل مقصد بحال کرنا ہوگا۔ اپنی ہمت جمع کر کے الارا نے بادشاہ کے محل جانے کا ارادہ کیا۔
یہ ایک طویل اور خطرناک راستہ تھا، ایسے جنگلات کے پار جو عجب کانٹے دار بیلوں سے گھرے ہوئے تھے۔ بلاخر وہ محل پہنچی اور جو ہی بادشاہ کو تلاش کیا، وہ بادشاہ کا خانہ تلاش کر پہنچی۔ ویلیریس بیٹھا ہوا تھا، جھکا ہوا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں گھڑا تھا، جو گھڑا کبھی بھورے رنگ کا تھا، اب تاریک سرخ چمک سے دھڑک رہا تھا۔ تم؟ ویلیریس نے چیخا جب اس نے سایوں میں کھڑے الارا کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ الارا آگے آئی اور اس کی نظریں مضبوط تھیں۔ میں گھڑے کے لیے آئی ہوں بادشاہ ویلیریس، یہ فتح کے لیے نہیں ہے بلکہ مہربانی کے لیے بنایا گیا تھا۔ ویلیریس نے ہنسی نکالی، ایک کھوکھلی کڑوی آواز۔ مہربانی؟ جب انسان کے پاس طاقت ہو تو مہربانی کس کام کی؟ لیکن جو ہی محافظ آگے بڑھے الارا کو پکڑنے کے لیے تو الارا نے فوراً پکارا، گھڑے کا جادو کرپٹ ہو چکا ہے بادشاہ ویلیریس، یہ تمہاری سلطنت کو تباہ کر رہا ہے جیسے اس نے سیلاس کی دولت کو زہریلا کر دیا تھا۔ اپنے آس پاس دیکھو، تمہاری طاقت ایک فریب ہے، خوف اور زوال پر مبنی۔ جب وہ بولی، ویلیریس کے ہاتھ میں رکھا ہوا گھڑا بے قاعدہ طور پر چمکنے لگا، اس کی تاریک سرخ روشنی ٹمٹمانے لگی اور اس کی سطح پر دراڑیں نمودار ہوئی۔ بادشاہ چونک گیا، دراڑوں کی طرف دیکھ کر بولا، پھر اپنے محافظوں کی طرف دیکھا جو باوجود تعداد کے عجیب و غریب طور پر سست معلوم ہوتے تھے۔ یہ ٹوٹ جائے گا بادشاہ، الارا نے خبردار کیا، اور ساری ناجائز حاصل کی گئی دولت کو کھا جائے گا، صرف تباہی چھوڑ کر۔ ایک گھبراہٹ کے لمحے میں ویلیریس گھڑے کی تباہی اور اپنی طاقت کے ہاتھ سے نکل جانے کے خوف میں مبتلا الارا کی طرف سے دیکھا اور اسے جھپٹنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی بادشاہ الارا کو مارنے کے لیے اٹھا، وہ گھڑا زمین پر گرا اور ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ ایک تیز روشنی نکلی اور بادشاہ بھی حیران رہ گیا۔ بادشاہ اپنی طاقت سے عاری اپنے نشست پر گر پڑا، اچانک ناتواں اور ڈرا ہوا دکھائی دیا۔ اب وہ اپنی ظلمت پسند حکمران نہیں رہا تھا بلکہ بس ایک انسان تھا، کھویا ہوا اور ڈرا ہوا۔ الارا اگرچہ گھڑے کی تباہی پر دکھ زدہ تھی مگر اسے ایک گہری امن کی کیفیت محسوس ہوئی۔ جادو ختم ہو چکا تھا مگر اس کی پاکیزہ لہر نے زمین کو شفا دی تھی اور لوگوں کو بادشاہ کے ظلم سے آزاد کر دیا تھا۔ گاؤں والے اب آزاد اپنی زندگیوں کا دوبارہ دعویٰ کرنے لگے۔ انہوں نے مل کر دوبارہ تعمیر شروع کی، نہ کہ جادوئی مواد سے بلکہ اپنے ہی ہاتھوں سے مل کر کام کرتے ہوئے۔ ان کی روحیں تجدید پا گئی۔ جہاں تک الارا کا سوال ہے، وہ اپنی سادہ زندگی کی طرف لوٹ آئی، لیکن وہ گاؤں والوں کی ہمیشہ ہیرون کی طرف سے دیکھی جانے لگی جس نے کبھی پورے ملک کو اور سلطنت کو بچایا تھا۔ اور اس کو کبھی دوبارہ گھڑا نہ ملا اور نہ ہی اس نے تلاش کی۔ اس نے سمجھ لیا کہ حقیقی جادو ان مشہور خوشیوں میں نہیں پایا جاتا بلکہ ایک ہمدرد دل کی طاقت اور بڑے مقصد کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے عام فعل میں ہوتا ہے۔ جادوئی گھڑے کی یاد اور اس کا سبق زندہ رہا، یہ یاد دہانی کہ سب سے خالص طاقت سب سے خالص نیت سے آتی ہے۔ اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔